بسم الله الرحمن الرحیم وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قول، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد اساس 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کو تشبیہ دی ہے خیمے کے ساتھ، جیسے خیمے کی کیا ہوتے ہیں 5 ستون ہوتے ہیں یا رسیاں، اس طرح اسلام کے لیے بھی کیا ہے 5 بنیادیں ہیں جس سے اسلام کی مضبوطی ہے۔ خمس یعنی 5 دعائم۔ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، پہلے نمبر پر ایک کلمہ طیبہ، یہ بیچ کا کیا ہے ستون ہے کہ اس سے خیمہ کھڑا ہوتا ہے، مرکزی ستون ہے۔ نمبر 2 اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ نمبر 3 و ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا دینا۔ نمبر 4 والحج، حج کا کرنا جب کسی پر کیا ہو فرض و استطاعت رکھتا ہو۔ نمبر 5 و صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ متفق علیہ۔ یہ باقیہ جو ہے 4 ستونے سے، جسے سائیڈ والے، اگر بیچ والے ستون گرے گا نا تو خیمہ ہی گرے گا پورا کا پورا بیچ سے، اگر سائیڈ والے گریں گے نا تو خیمہ کیا ہو جائے گا، اس طرح سے فائدہ اٹھانا مشکل ہو جائے گا نا۔ اس طرح سے اگر کلمہ کسی کا نہیں رہا تو اسلام ایمانی نہیں رہا، اگر کسی نے ان چیزوں کو چھوڑا نماز وغیرہ کو تو اس سے نقصان آ جائے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قول، ابو ہریرہ سے کی روایت ہے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے لیے 70 سے اوپر شعبے ہیں۔ فافضلها، سب سے افضل شعبہ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا۔ جہاں پر لا الہ الا اللہ جائے تو اس کا مطلب نہیں صرف لا الہ الا اللہ، مانا محمد رسول اللہ بھی ساتھ ہوگا، کیونکہ جز کا ذکر کرنا کل کا ذکر کرنا ہے نا، مراد پورا کلمہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا، اور ادنا درجے والا کم درجے والا شعبہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، ایسی چیز جس سے لوگوں کو گھن آئے یا تکلیف پہنچے تو اس کا ہٹا دینا، ختم کر دینا، یعنی راستے میں گندگی نہ پھیلائے، سرر کی چیزیں نہ پھینکے۔ اور ایک اہم چیز شعبہ ایمان کیا ہے؟ حیا ہے، والحیاء، اور ہے جو نا شعبۃ، یعنی شعبۃ عظیمۃ، شعبۃ ہامۃ، شعبۃ خاصۃ، خاص اہم شعبہ ہے من الایمان، ایمان کا، کہ اس کی وجہ سے تمام اعمال جو ہے نا آسان ہو جاتے، برے اعمال سے آدمی بچ جاتا ہے۔ متفق علیہ۔ یا پر کہ ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں نا، اس سے یہ بات آتی ہے کہ دیکھیں اسلام جو ہے نا اس میں حسن آ جاتا ہے جب آدمی کیا کر رہا ہو، نیک اعمال کر رہا ہو، اور ایمان میں نورانیت، برکت، فیض وغیرہ بڑھ جاتا ہے جب آدمی کیا کر رہا ہو، اعمال صالحہ کر رہا ہو نا۔ تو اسی کو کہتے ہیں الایمان یزید و ینقص، ایمان کم ہو جاتے زیادہ ہو جاتے۔ کم زیادہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایمان کی نورانیت کم ہو جاتی ہے برے اعمال سے، اور ایمان کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے نیک اعمال سے۔ ایمان نہیں کہ نفس ایمان میں کمی آ جاتی، نفس ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ آئیے حدیث ایمانیات کے متعلق، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قول، عبداللہ سے فرماتے ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، المسلم، بجا طور پر مسلمان، المسلم سے کیا مراد ہے؟ المسلم الکامل، یعنی کامل مسلمان کون ہے؟ من وہ شخص سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے، یعنی زبان کے ضرر، شر، اور ہاتھ کے ضرر، نقصان، شر سے محفوظ ہو، دوسرے امن میں ہو۔ والمہاجر، حقیقی مہاجر، ایک تو وہ مہاجرت جو علاقہ وطن چھوڑ دے، جب کوئی آدمی علاقہ وطن چھوڑ دے اس کو تو گناہ ہو کے بھی چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس نے دین کے لیے ہجرت کیا ہے، جب وہ اس ہجرت کا لحاظ نہیں رکھ رہا پھر گناہ کر رہے، کیا فائدہ؟ حقیقی مہاجر تو وہ ہے نا کہ وطن نہ بھی چھوڑے تب بھی کیا کرے؟ گناہوں سے خود کو دور رکھے۔ المہاجر یعنی المہاجر الکامل، من حجر، وہ ہے جو چھوڑ دے، ما ان چیزوں کو نہى اللہ عنہ، جن سے اللہ نے روکا ہے، منع فرمایا ہے۔ هذا لفظ البخاری، یہ بخاری کے الفاظ ہے۔ ولمسلم، مسلم شریف کے الفاظ یوں آئے ہیں، قول ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے پیغمبر علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ ای المسلمین خیر، کون سا مسلمان زیادہ افضل ہے؟ خیر،
قال فرمائے من سلم المسلمون من لسانه و یہ پر دیکھے کہاں کہ خیر المسلمین کون سا سب سے بہتر مسلمان، اس کا ہی معنی کہ صرف یہی ہے۔ اور جگہ پر ہے کہ بہتر مسلمان ہوئے جو جہاد کرے، بہتر مسلمان ہوئے جو کیا کرے صدقہ وغیرہ دے، بہتر مسلمان ہوئے جو یہی کرے۔ معنی مختلف مواقع میں مختلف حالات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جوابات دیے ہیں، یا اشخاص کو دیکھتی ہوئی یا ان کی حالات کو دیکھتی ہوئی آپ علیہ السلام نے ایسے جوابات فرمائے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قول، انس کی روایت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوگا، مومن نہیں ہوگا، حتی تک کہ اکون احب الیہ، کہ میں اس کو زیادہ پسندیدہ ہوں، کس سے؟ میں والدی ہی، اپنے والدین سے۔ والد میں صرف ابا جان مراد نہیں، والدہ بھی داخل ہے، وولدی ہی، بچوں سے، یعنی لڑکی لڑکی، والناس اجمعین، تمام لوگوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اقربا سے، اعزہ سے، سب سے، اجنبیوں سے، متفق علیہ۔ یا پر کہا کہ اگر کوئی مسلمان کیا کرے ان لوگوں سے زیادہ محبت کرے میری نسبت، یعنی میری ساتھ اتنی محبت نہ کرے تو وہ مومن نہیں ہوگا۔ یا پر مومن نہیں ہوگا کیا معنی ہے؟ کامل مومن نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر جو نفی فرمائی ہے نہ کس کی فرمائی ہے؟ محبتی عقلی کی، یعنی اگر کسی میں محبتی عقلی نہ ہونا میرے ساتھ تو وہ کامل مسلمان نہیں ہوگا۔ ہم محبتی طبعیہ، طبیعت کی جو محبت ہے نا طبعی طور پر، اگر کسی کی کیا ہو، والدین کے ساتھ زیادہ ہو، بچوں کے ساتھ زیادہ ہو تو اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ یا پر محبت عقلیہ مراد کی عقلی اعتبار سے کیا کرے؟ خدا کی رسول کو ترجیح دے۔ وعنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ثلاثن، تین باتیں ہیں، من کن فیہ، جس میں یہ باتیں پائی جائے، وجد بہن حلاوت الایمان، ان کی وجہ سے ایمان کی مٹاس پائے گا، حلاوت لذت ذائقہ چاشنی محسوس کرے گا۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر ایک الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کو اللہ و رسول سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، سب سے زیادہ محبوب ہو، من وہ شخص، کان اللہ و رسول، اللہ و رسول، احب الیہ اس کو زیادہ پسند، و حب الیہ مما سواہما، سوائے خدا و رسول، سوائے خدا و رسول کے۔ نمبر دو ومن وہ عادت، یعنی دوسری چیز، دوسری عادت یہ ہے کہ احب عبدن، کہ کسی سے محبت کرے، دوستی کرے، لا یحبہ الا للہ، صرف خدا و رسول کے لیے محبت کرے، کوئی غرض مقصد مفاد نہ ہو۔ نمبر تین عادت یہ ہے کہ وَمَن يَكْرَهْ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، کہ وہ شخص کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اتنا برا جانے، اتنا گھنا ہونا کہ بعد ان انقذہ اللہ منہ، بعد اس کی کہ اللہ نے اس کو کفر سے چھڑایا ہو، خلاص کر دیا ہو، وہ اتنا برا اس کو جانے کما یکرہ ان یلقى فی النار، جس سے آگ میں اگر اس کو ڈالا جاتی برا جانے گا نا، اس سے بھی زیادہ کفر میں لوٹنے کو برا جانے۔ متفق علیہ۔ وعن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ تو اس شخص نے چکا، ذاق طعم الایمان من، ذائقہ ایمان کا ذائقہ تو وہ چکھ سکتا ہے، یعنی ایمان کا جو ذائقہ ہے اس کو مخصوص کے ساتھ کیا کر دیا؟ تشبیہ دیا۔ جیسے مخصوصات کا ہم کیا کر سکتے؟ ذائقہ چکھ سکتے سالن کا، کہ یہ کیسی ہے، فلاں چیز کیسی، میٹھی ہے یا کڑوی وغیرہ، پھیکی ہے یا کیا ہے، مزیدار ہے وغیرہ۔ تو ایمان کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، لیکن یہ روحانی ہے، اس کا ادراک وہ شخص کر سکتے جس میں انوارات ایمان زیادہ ہو۔ یہ ذائقہ کون چکھ سکتا ہے؟ من رضی باللہ ربا، جو شخص اللہ کے رب ہونے پر رضی، کہ شکر ہے میرا پروردگار اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، وبالاسلام دینا، اور اسلام کی دین ہونے پر رضی ہوا، بمحمد رسولہ، اور محمد علیہ السلام کے رسول ہونے پر رضی ہو، رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے قسم کہا کہ فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یسمع بی احد من هذه الامہ، اس امت میں جو بھی میری سنے گا، یعنی میرے متعلق سن لے کہ آپ علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں، کہ جو بھی سنے، یا جو بھی سنے، یہودی ہو، ولا نصرانی یا نصرانی ہو، ثم یمیت، پھر وہ مرے اسی حالت میں کہ ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، ان چیزوں پر ایمان نہ رکھے جن کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، الا کان من اصحاب النار، وہ جہنمی ہوگا، رواہ مسلم۔
یعنی میرے متعلق جس کو یہ بات پہنچ جائے گی میرے دین کے متعلق پہچان لے گا، اس کو دعوت تبلیغ ہو جائے گا اور پھر ایمان نہیں لائے گا تو وہ جہنم جائے گا۔ رواہ مسلم۔ تو پر من حاصل امت سے امت دعوت بھی مراد جو کافر ہے، امت اجابت سے کون مراد؟ مسلم لوگ۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، ابو موسیٰ اشعری سے فرماتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ، لہم اجران، ان کو ڈبل اجر ملیں گے۔ نمبر 1، رجل، وہ شخص من اہل الکتاب کہ وہ اہل کتاب میں سے ہو، آمن بنبی ہے، اپنے زمانے میں اپنے نبی پر بھی ایمان رکھا ہو، وہ آمن بمحمد، اور بعد میں پیغمبر علیہ السلام پر بھی ایمان رکھا ہو اگر اس نے زمانہ پایا ہو۔ نمبر 2، والعبد المملوک، وہ غلام جو کسی کا مملوک ہو اور اس طور پر زندگی گزارے کہ اذا ادى حق اللہ، اللہ کا حق بھی ادا کیا ہو، فرائض وغیرہ، وہ حق موالی ہے، اور اپنے مولا سید کے حقوق بھی پوری کیے ہو۔ نمبر 3، ورجل، وہ شخص بھی دگنا اجر پائے گا، کانت عنده اما، کہ اس کے پاس کنیز ہو، یتعها، اس سے کیا کرو استمتاع کر رہا ہو، وتی فادبها، پھر اس کو کیا کرے ادب سکھائے، علم تعلیم سکھائے، فاحسن تادیبها، اور یہ ادب تہذیب تربیت دینا بہتر انداز سے کرے، وعلمها، اور اس کو علم وغیرہ بھی سکھائے، شریعت کی تعلیم، فاحسن تعلیمها، اور اس کو جو تعلیم سکھائے بہتر سکھائے، ثم اعتقها، پھر اس کے بعد یہ بڑا کام کرے کہ اس کو آزاد بھی کرے اتنی کوشش کے بعد، اور پھر آزاد کرنے کے بعد اس کو حقیر نہ جان لے، فتزوجها، اسی کنیز کے ساتھ نکاح بھی کر لے جو پہلی کنیز کے طور پر مشہور تھی۔ تو یہ تو بڑے دل کا کام ہے، بڑے جگر کا کام ہے، گردے کا کام ہے، تو فلہ اجران، اس کو دگنے اجر ملیں گے، متفق علیہ۔ اب یہاں پر آپ کہہ سکتے کہ اس کو دگنا اجر کیوں مل رہا ہے؟ یہ تو ویسے ہی ملے گا کیونکہ اس نے دو کام کیے ہیں۔ وہ اہلی کتابی جس نے اپنے نبی پر ایمان لایا ہو، اس کا بھی ثواب ملے گا، پیغمبر پر ایمان لایا اس پر بھی ملے گا، تو یہ تو دو کام ہے، اس لیے تو ثواب نہیں۔ ہم کہتے کہ اجران سے مراد ہے نا کہ ہر عمل کا دو اجر ہے۔ اپنے نبی پر ایمان رکھا تھا نا، اس کا بھی دوگنا اجر، پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لایا اس کا بھی دوگنا اجر۔ ایک غلام ہے، اس نے اللہ کا حق ادا کیا تو اس کا بھی دوگنا اجر، کیونکہ یہ بڑا کام ہے کہ مولا کے حقوق بھی ادا کر رہے اور اللہ کی بھی، تو اس لیے ہر پر دوگنا اجر، مانا 4 ہو گئے۔ اس طرح ایک شخص تھی، اس کے پاس کنیز یا ادب وغیرہ تعلیم سیکھا یا آزاد کیا تو اس کا تو الگ اجر، پھر اس کے ساتھ شادی کرنا کہ کسی عار وغیرہ کو محسوس نہ کرے تو اس میں دوگنا اجر، تو 4 ہو گئے، متفق علیہ۔ یہی منع ہے کہ یہ کام بڑی مشکل ہے، نہ کون کر سکتے کہ پہلے اپنے نبی پر ایمان رکھو پھر پیغمبر اسلام پر ایمان لائے، کیونکہ ایسے آدمی اکثر تعصب کرتے ہیں۔ اس طرح کون ایسا غلام ہو سکتے کہ جو دونوں حقوق پوری کرے؟ بعض تو کیا کرتے ہیں، اللہ کے حقوق ادا کرتے تو مولا کے رہ جاتے ہیں، کوئی اگر مولا کی کرتے تو اللہ کے رہ جاتے ہیں۔ اس طرح اگر ایک آدمی ہے کہ اس کے پاس کنیز ٹھیک ہو تو اسے تعلیم دے سکتے، سکھا سکتے، تہذیب کے لیے ٹائم دے سکتے، کسی جگہ چھوڑ سکتے، لیکن اس کے ساتھ شادی کرنے کون کر سکتے؟ اس لیے کام بڑی مشکل، اس لیے دو اجر مل رہے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، عمر تو مجھے امر ملا ہے۔ جب مجہول کا صیغہ پڑھتے تو مانا عامر اللہ ہے، مجھے اللہ نے امر دیا کہ نقاتل الناس، کہ میں لوگوں کے ساتھ لڑوں گا، جہاد کروں گا، جنگ کروں گا، حتی اشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جب تک وہ کلمات طیبہ کی گواہی نہ دے اور اس کے لیے یقیم الصلاۃ، نماز قائم نہ کرے، تو زکوٰۃ نہ دیا کرے، جب تک یہ کام نہ کرے میں ان کے ساتھ لڑوں گا۔ فاذا فعلوا ذلک، ہاں جب یہ کام وہ شروع کرے، عصموا منی دماءہم واموالہم، تو انہوں نے اپنی خونوں کو، مالوں کو مجھ سے محفوظ کر دیا، یعنی نہیں لڑوں گا ان کے خلاف، تو ان کے مال جو ہے غنیمت نہیں بنیں گے اور ان کا خون جو ہے نہیں بہایا جائے گا، الا بحق الاسلام، ہاں اسلام کی وجہ سے اگر کوئی بات ہو، مثلا اگر کوئی آدمی ہے اس نے کلمہ پڑھا لیکن اس پر قصاص آیا تو ظاہر ہے کہ وہ قتل کیا جائے گا، یا اس پر حد آئی تو حد قائم ہوگی۔ باقیہ دل کا جو حساب ہے، مثلا ظاہر میں تو ایک آدمی کلمہ بھی پڑھ رہے، نماز وغیرہ سب کچھ کر رہے، لیکن دل اس کا مومن نہیں ہے، تو اس کا ہمارے ذمہ کوئی بات نہیں، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سپرد ہے، وحسابہم علی اللہ، دل کا حساب لینا، جگر کا حساب لینا کہ اس کے دل میں کیا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، متفق علیہ۔ الا ان مسلمن، مسلم شریف میں کیا ہے، لم یذکر الا بحق الاسلام، وہاں پر بحق الاسلام کے الفاظ نہیں ہیں۔ اس حدیث سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ دیکھیے اسلام میں تو جنگ کا حکم ہے کہ کافروں کو اس تک مارا جائے گا جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لے، نہیں، اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں۔ یہاں پر الناس جو ہے نا، یہ لام عہد خریجی ہے، مراد اس سے کون ہے؟ عرب لوگ مراد ہے، عرب کے لیے جزیے کا حکم نہیں، دوسرے جو کافر لوگ ہیں نا ان کے لیے تو یہ حکم ہے کہ پہلے کیا کر لو، ان کو دعوت تبلیغ کر کے دعوت وغیرہ دے کہ تم کیا کر لو، کلمہ پڑھ لو،
اگر وہ کلمہ اگر نہیں پڑھ رہے، اسلام نہیں لا رہے، تو ان کے لیے دوسرا حکم کیا ہے کہ جزیہ دو، ٹیکس ادا کرو۔ اگر کیا ہو مالدار آدمی ہو یا متوسط آدمی ہو یا کیا ہو غریب آدمی ہو تو اسی کے مطابق ٹیکس دیا کرے۔ ہر آدمی کیا کرے گا، اسی کے مطابق ٹیکس کیا کرے گا، اور جزیہ دے گا۔ ٹیکس الگ چیز ہے، جزیہ الگ چیز ہے۔ جزیہ اسلام کا حکم ہے، ٹیکس حکومتی چیزوں کو کہتے ہیں۔ تو کیا کریں گے، کافر لوگ مسلمانوں کو جزیہ ادا کریں گے۔ یہ اس طور پر سزا ہے کہ وہ ایمان کیوں قبول نہیں کر رہے، مسلمانوں سے مغلوب رہیں گے۔ اور عرب کی جو مشرکین لوگ ہیں نا، ان کے لیے جزیے کا حکم نہیں، کیونکہ ان کے علاقے میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، ان کے علاقے میں پیغمبر کا مبعوث ہو جانا، وہاں پر بہت سارے مناظر اسلام جو ہے نا وجود میں آ چکے تھے، اسی کے باوجود اگر وہ ایمان نہیں لا رہے، قرآن کریم کو سمجھ رہے تھے کیونکہ عرب تھے، پیغمبر کی زبان سمجھ رہے تھے، عرب تھے، تو اگر ان ساری وجوہ کے باوجود وہ ایمان نہیں لا رہے نا، تو واضح بات ہے کہ وہ جزیہ لینے کے یا ان سے لینے کے وہ قابل نہیں، دینے کے قابل نہیں، بلکہ ان کو دو حکم، یا تو اسلام لاؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آگے حدیث وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه قال، انس سے فرماتے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، من صلی صلاتنا، جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے، یعنی ہماری نماز پڑھے، نماز پڑھے ہماری طرف، استقبل قبلتنا، قبلی کی طرف نماز پڑھے، منہ کرے، چہرہ رخ کرے، واکل ذبیحتنا، ہمارا ذبح شدہ جانور کھا رہا ہو، فذلک المسلم، پھر تو وہ مسلمان ہے، الذی له ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، اس کے لیے اللہ و رسول کا ذمہ ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کا مال، اس کا خون، اس کی عزت حرام ہے، فلا تخفر اللہ فی ذمتہ، اس کے ذمے میں اللہ کو کم مت جانو، فلا تخفر اللہ فی ذمتہ کا کیا معنی، یعنی اللہ کا وعدہ، ذمہ، حفاظت مت توڑو، رواہ البخاری۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے، ظاہری معنی اس کا نہیں کہ اگر کوئی آدمی کیا کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو اور قبلی کی طرف رخ کر رہا ہو، ہمارے ذبح شدہ جانوروں کا گوشت کھا رہا ہو، یہ معنی نہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے نا کہ یہ اہم چیزیں ذکر کر دی، کیونکہ اہم چیزوں میں اسلام میں کیا ہے، ایک نماز ہے، دوسری اہم چیز جس سے مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہے وہ قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، تیسری اہم چیز کیا ہے، گوشت کا کھانا، کیونکہ گوشت ایک ایسی چیز ہے نا کہ اکثر ہم کیا نہیں کرتے، ہر جگہ پر نہیں کھاتے، بلکہ تحقیق کرتے کہ یہ مسلمان نے ذبح کیا تھا جانور یا کسی اور نے۔ تو یہ تینوں اہم چیزیں اسی لیے فرمایا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر تین چیزیں کون کر رہا ہو تو مسلمان ہوگا، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے کلمہ پڑھا ہو، پھر اس طرح سے نماز ہی پڑھ رہا ہو، قبلے کی طرف رخ کر رہا ہو اور ذبیح بھی کر رہا ہو، تمام ضروریاتی دین کو مانتا ہو، تب وہ مسلمان ہوگا۔ اگر کوئی آدمی یہ تین کام تو کر رہا ہو لیکن ضروریاتی دین کو نہیں مان رہا ہو، یا کسی قطعی چیز کا انکار کر رہا ہو، بدیہی چیز کا، تو پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ کی روایت فرما رہے، اتا عربی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی شخص آپ علیہ السلام کے پاس پوچھنے کے لیے آیا، پوچھنے لگے، فقال دلنی علی عمل، یا رسول اللہ ایک ایسا عمل بتاؤ، اذا عملته، جب میں اسے کر ڈالوں تو دخلت الجنت، جنت جاؤں، جنت کا داخلہ میرے لیے طے کیا جائے۔ قال، تو آپ علیہ السلام نے، تعبد اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرو، ولا تشرک به شیئا، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف بس عبادت سے کام چلا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ تمام کاموں کو کرو، دین کے جو کام ہے، وہ تو قیم الصلاۃ، اہم باتیں بتا دی نا، کہ نماز پڑھو، المکتوبہ، فرض نماز، وہ تو ادی الزکوٰۃ المفروضہ، فرض زکوٰۃ دیا کرو، تو ثم رمضان کے روزے رکھو۔ قول، اس نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، قسم کا کر اس نے کہا کہ لا ازید علی هذا شیئا، کہ ان سے میں آگے زیادہ نہیں کروں گا، ولا انقص منہ، نے اس سے کم کروں گا۔ فلما ولا، جب وہ شخص جانے لگا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے دوسرے صحابہ سے کہا کہ من سرہ، اگر کسی کو اچھا لگے، اگر کسی کو یہ بات اچھی لگے، اس کو یہ بات خوش کرے کہ کسی جنتی شخص کو دنیا میں دیکھنا چاہے تو اس شخص کو دیکھے۔ منصر، اگر کسی کو بھلا لگے، ينظر الى رجل من اہل الجنہ، کہ کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہے تو فلینظر الى هذا، اس کو دیکھے۔ متفقون علیہ۔ اب یہاں پر کیسا تھے کہ حضرت سے اب یہاں پر تو کہہ رہے کہ اگر یہ کام کر لے تو جنتیوں کے، کیونکہ اس کے لیے بھی رسول اللہ نے کہا تھا۔ تو اس وقت کی بات ہے نا کہ اور احکام نہیں آئے تھے، یا یہ کہیں گے نا کہ اس نے جو کہا تھا نا کہ میں یہ کام کروں گا اور نہیں کروں گا، اس کا یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے ان پر کسی چیز کو بڑھاؤں گا نہیں، اور اپنی طرف سے ان چیزوں میں سے کسی کو کم نہیں کروں گا۔ اگر رسول میرے لیے زیادہ کر دیا، کم کر دے، تو وہ الگ بات ہے، وہ تو کر لوں گا۔ یہ معنی ہے لا ازید علی ھذا شیئا، کو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ صرف یہی کام کرے گا، دوسرے نہیں کرے گا، یعنی اپنی طرف سے بڑھائے گا نہیں۔ آگے ہے وعن سفیان
بن عبداللہ سفیان بن اللہ الثقفی حضرت سے روایت قولی فرمارے قلت یا رسول اللہ، میں نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا کہ قل لی فی الاسلام قولا، اسلام کے متعلق مجھے ایک ایسی جامع مانع بات بتا دو، ایک ایسی بات بتا دو کہ لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ اس کے متعلق پھر آپ کے بعد کسی سے پوچھنا نہ پڑے، مجھے اسی بات بتا دو۔ وہ پھر روایت غیرک، کسی اور سے کہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ قول فرمایا آپ علیہ السلام نے جامع معنی بات بتا دی، قل کہہ دیجیے آمنت باللہ، میں نے اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اسی پر مستقیم رہو، اسی پر دائم رہو، ثابت قدم رہو۔ رواہ مسلم۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس پھر مستقیم رہا، مطلب یہ ہے کہ آمنت باللہ کا کیا معنی کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یعنی تمام ضروریات پر، تمام ایمانیات پر ایمان رکھو گی، جتنی بھی عقائد اسلامیہ ہے وہ سب مان لو گے، اس کا یہ معنی ہے۔ ثم مستقیم کا کیا معنی ہے کہ پھر اس پر مستقیم رہو، ان عقائد کو رکھتی ہوئے ساتھ ساتھ اعمال بھی کرو، مداومت کے ساتھ تمام اعمال کیا کرو، ثابت قدمی کے ساتھ کرو جو اعمال اسلام ہے، احکام ہے۔